حسب آپ نے جو ایک مثال بیان کی کہ ایک والد اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ملک سے باہر ہوتا ہے. جی اور پرانے زمانے کا ذکر جس میں رابطے کا واحد ذریعہ بھی خطوط ہوتے تھے، ٹیلی فون بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ لائن ملنا مشکل، وہ ایک اور مسائل تھے اس زمانے کے. اس زمانے میں بھی بچہ اپنے باپ سے تو محبت کرتا ہے، اور وہ سوچ عین ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ جی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، اتنا اس کو مس کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملوں، اس کے پاس ہوں، لیکن باپ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا مجھے یاد نہیں کرتا، یا مجھ سے ملنے نہیں آتا. تو جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود باپ بنتا ہے اور اس کا اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جب اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، باپ اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت اس محبت کے جو بچہ باپ سے کرتا ہے. اسی طرح جس طرح خلافت ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ہیں، وہ بھی اپنی جماعت سے میرے خیال میں زیادہ محبت کرتے ہیں. جس طرح وہ ایک صحافی نے کہا تھا نا، جو خلیفہ رابع سے انٹرویو لیا کہ میں گیا تو میں آپ کی جماعت سے میری بات ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جماعت خلیفہ وقت سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں اب انٹرویو لے کے باہر آیا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ خلیفۃ المسیح جی جماعت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایسا اور اس طرح خلیفہ رابع نے بھی فرمایا تھا جب حضور ہجرت کرنے لگے تھے کہ میں اس کو صرف آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اور خلافت کسی بھی رنگ میں ہو، خلیفۃ المسیح اول ہوں، ثانی ہوں، ثالث ہوں، رابع ہوں، سب کا ایک ہی رنگ ہے، کیونکہ وہ اس نور میں نہلائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم حسب کی یہ جو بات کر رہے ہیں، حسب کی ایک شخصیت تو وہ ہے جو جماعت کے سامنے ہے، یہ جماعت کے لیے ہے. جس طرح ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ باپ دنیا کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حسب کی جو مصروفیات ہیں اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے. ہاں سب اس میں دیکھیں، وہ ایک بڑا ہم تو اسے پڑھ لیتے ہیں یا جہاں آڈیو ریکارڈنگ ہے تو اسے سن بھی لیتے ہیں، جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح نے اس منصب پر فائز ہوتے ساتھ فرمایا کہ اب میں آپ میں سے تو کسی کو جواب دے نہیں ہوں، لیکن اب میری گردن اس خدا کے ہاتھ میں ہے اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت ساری کائنات ہے. اب میری گردن اس ہستی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. بالکل. اب یہ کہہ لینا، پڑھ لینا، سن لینا تو بہت آسان، لیکن اس کی گریوٹی، اس کی گہرائی جو ہے وہ انیمیجنیبل، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا اب وہاں پہ کیا ہے وجہ؟ ایک تو ہے جماعت جو خلیفۃ المسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ملی بطور جانشین کے، اور انہیں حضرت خلیفۃ المسیح اب لے کے ان کی رہنمائی کرنا اور وغیرہ. اس کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی تو مل گئی کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس پیغام کی طرف بلانا ہے. یہ ایک خود ہی بذات خود ایک نیند اڑا دینے والا کام ہے. بلغ ما انزل الیک. ہاں جی. اور وہ جو ہے کہ جی خلاف جو فرمایا کہ خلافت ایک مردم کش ذمہ داری. اللہ اکبر. ہاں جی بالکل صحیح بات. اور اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو ایک دن میں انسان ہلاک ہو جائے. وہ دیکھیں کہ روزانہ اس چیز کی، اگر عام احمدی کے لیے ہم سے نسم فرما گئے کہ تمہارا ہر دن گواہی دے کہ تم نے رات ڈرتے ڈرتے بسر کی، اور ہر رات گواہی دے کہ تم نے دن جو ہے وہ دن بسر کیا ڈرتے ہوئے. عام احمدی کی لرز جاتا ہے اس کو سوچ کے، عام آدمی سوچ کے لرز جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح نے خدا کو جواب دینا ہے اس چیز کا کہ میں نے دنیا کو اس طرف بلانے کے لیے کیا، یہ کیونکہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے تو میں نے کیا کیا. تو یہ تو اٹ سیلف ایک بڑا وہ مردم کش خیال ہے، اور یہاں بھی اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. اچھا اس میں دیکھیں کہ جی کیا کرنا ہے، کیسے بلانا ہے. یہ جو سب نظر آتا ہے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے رائے ادا کے دنوں میں کسی نے کال کی لائیو، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہوتا ہے نا پیس کانفرنس وغیرہ، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، آپ ان مہمانوں کو بلا لیتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، ایسے ویسے یہ وہ پیسہ ہے آپ لوگ کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس وقت بھی میں نے ان کالرز کو بڑی محبت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ پیسہ لے جائیں ہم سے، آپ کر لیں، آپ بلا لیں، کیونکہ وہ صرف بلانا تھوڑی ہی ہے. اگر آپ دیکھیں دعوے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بڑے فخر اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں مسئلہ اٹھائے، جہاں اسلام کے اوپر کوئی سوال اٹھائے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس میگنیٹیوڈ کا جواب جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. بالکل. ہم مثال لیتے ہیں آج وسلم کے خاکے جب کیریکیچرز جب بنے، جب آغاز 2004-05 کی جب بات ہے جی، جو ڈینش نیوز پیپر میں چھپے تھے، تو آج وسلم کے اس کے اوپر مذمتیں تو بڑی ہوئی مسلم دنیا میں،
اور باہر کی جا کے آگ ایمبیسیوں کو آگ لگا دی, یہ کر دی, ڈنمارک کی ایمبیسی کو آگ لگ گئی, فلاں ملک میں لگ گئی, فلاں ٹائر جلا دیے, جھنڈے جلا دیے, ایسے کرے پھر اس کا اثر کیا ہوا علاوہ اس کے کہ اسلام کے اوپر جو الزام ہے دہشت گرد کا اور پختہ ہوا. کون سا تھا مسلم لیڈر, ہمیں بتا دیں. لوگ آخر دیکھیں گے, ہمارے نان احمدی احباب بھی دیکھیں گے ہی, بتا دیں ہمیں کون تھا جس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کو پیش اس طرح دنیا کے سامنے کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر سلسلہ وار خطبات کے اندر حضرت صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جس سے دنیا کی غلط فہمیاں دور ہوں. وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی اور اویلیبل بھی ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. یہ میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا اپنے کام کے حوالے سے. ہمیں جو ہے وہ مطلب پی ایچ ڈی تھیسز بہت سے جو نئے آتے رہتے ہیں, ہماری نظر سے گزرتے ہیں, کتب جو نئی شائع ہو رہی ہیں مذہب کے اوپر, اسلام کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر وغیرہ وغیرہ, وہ حوالہ دیتے ہیں اس کتاب کا. پوپ نے اٹھ کے اعتراض کیا اسلام کے بارے میں, یہ اعتراض کی بنیاد رکھی. کون سا لیڈر تھا بالکل جس نے خطبات کے جو ہے وہ سلسلہ وار خطبات کے اندر اس چیز کو ایڈریس کیا ہو کہ نہیں پوپ صاحب ایسا نہیں ہے, ہمارا نبی اصل میں یوں ہے اور ہمارے نبی کی حقیقت یہ کون تھے, ہمیں ضرور بتائیں. بڑی خوشی ہوگی جان کے جناب, معلومات میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اور جس کٹھن مقام اور مرحلے کے اوپر اسلام کے اوپر پیس کانفرنس کی بات ہے جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا اور ہم بات کر رہے ہیں. آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں, وہ مہمان آ جاتے ہیں, اگر تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ آئیں گے چلیں جی اچھا کھانا ملے گا, انڈین کری ملے گی اور ساتھ جو ہے وہ نان بریڈ کھائیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے, ہمارا کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ جو صاحبان حل و عقد, یہاں کے صاحبان بست و کشاد, ان کو سامنے بٹھا کے کون سا مسلم لیڈر ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم حجاب پہ پابندی لگا کے غلط کر رہے ہو. بالکل. اور کون ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تم مسجدوں کے میناروں کو اگر نہیں بننے دو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ایک مسلم ایک آرکیٹیکچرل آئیڈینٹی ہے, مسلمان اس طرح اپنے مساجد بناتے ہیں, کیا چلا جائے گا. چرچز کے بھی تو بڑے بڑے سپائرز بنے ہوئے, یہ ہے سامنے بٹھا کے آئی ٹو آئی کی ہوئی باتیں, آن ریکارڈ ہیں سب. بالکل. تو ہمیں بتائیں کہ جی کون ہے جو یہ. اچھا اب ان چیزوں کے لیے دیکھیں, ایک تو ہے تیاری جس میں آپ نے کر کے جانا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو, کون سا پہلو بتانا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میری آڈینس ہے وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے, اور کس طرف سے انہیں اسلام کا کون سا, کیونکہ ایک خوبصورت ہیرا ہے, اس کا کون سا پہلو میں نے دکھانا ہے جس سے میں ان تک پیغام آسان ترین طریق میں پہنچا سکوں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے انٹرویوز تو ہم سن لیتے ہیں نا جب آتے ہیں ایم ٹی اے پہ, جو پروگرام ہوا سکا نے کہیں پہ تقریر فرمائی باہر کے مہمانوں سے, آخر پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا اچھا لگا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. بہت سے جو انٹرویوز ہوئے ہوتے ہیں وہ تو پروگرام میں شامل نہیں کیے جا سکتے نا. پروگرام ہم نے بنانا ہے 1.25 گھنٹے کا, آدھ گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, 1.25 گھنٹے کا مثلاً. لیکن یہاں پہ جو مطلب بیہائنڈ دا سینس ایم ٹی اے میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بڑا بڑا جناب کہ جی ایسا اسلام ہم نے کبھی نہیں سنا, میں کبھی مسلمان ہوا تو یہی میری چوائس ہوگی, بالکل وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے وہ مصروفیت, وہ ذمہ داری کہاں کی کہاں پہنچتی ہے. بالکل صحیح بات ہے سر, جس طرح آپ نے بھی فرمایا. غالباً یہ کیپٹل ہل کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ جو وہاں کے دنیاوی لحاظ سے تو وہ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ وہ آپ کے بادشاہوں کے سفراء ہی ہیں نا, جو فیصلہ کرنے میں یا قانون سازی میں وہ مدد کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں, اور سارا ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ بار بار اس بات کا حسب سے ذکر اس طرح انداز میں بڑے طریقے سے بڑے پردوں میں وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم سے کیا چاہیے. تو جا کے حسب نے جو ان کو نصائح کی, وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کو چاہیے کچھ نہیں, یہ تو کچھ دینے آئے تھے. اور وہاں جا کے حضور نے یہ فرمایا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ انصاف ہے اس کا قیام کتنا ضروری ہے اگر دنیا میں قیام امن کرنا چاہتے ہیں. اور غالباً انہی میں سے کسی کا یہ کہنا تھا کہ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی, مطلب الفاظ تو یہ نہیں تھے کہ سامنے آ کے ہمیں اس طرح مخاطب کر کے یہ بات کہہ سکے کہ آپ کے حضور نے کیا. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.